21واں پارہ ہے سورۃ لقمان، آیت نمبر 17۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، صدق الله العظيم۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، اور بھلائی کی باتوں کا حکم کر، وانہی عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکتے رہو، واصبر علی ما اصابک، اور جو آپ کو تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ پختہ امور میں سے ہے، ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے اپنا منہ نہ پھیرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین میں اکڑ کر چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ جل شانہ پسند نہیں کرتے ہیں ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اس میں سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کائنات میں ذرہ ذرہ کا علم اللہ کو ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے، چھوٹا سا چھوٹا عمل، اور چاہے وہ پردوں کے اندر ہو، زمین کے اندھیروں میں ہو، آسمان کی بلندی پہ ہو، بندہ جو عمل جس درجے جہاں پہ کرے گا، کل قیامت کے دن سارے اعمال انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کر چکا، اللہ قیامت کے دن لائے گا، بندہ اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کا کوئی عمل کیا ہے وہ بھی قیامت کے دن بندہ دیکھے گا۔ یہ سب کچھ انسان کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس لیے انسان کے اعضاء بھی یہ گواہ ہوں گے، اور زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، زمین بھی گواہ بن جائے گی، زمین اندر کے خزانے پھینک ڈالے گی کل قیامت کے دن۔ اس لیے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں پہلی بات یہ سمجھا دیں کہ کہیں پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات سکھا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرما رہے ہیں بیٹا اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اور اللہ کے دین، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ اور فرمائے جب تجھے ضرورت پڑ جائے مدد کی تو اللہ ہی سے مدد مانگ لیا کرو، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو سوال اللہ ہی سے کرو، اور اس بات کا یقین رکھ
سارے دنیا والے مل کر تجھے کامیاب کرنا چاہے نہیں کر سکے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا والے مل کر تجھے نفع دینا چاہے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ اولاد کی تربیت کے امور ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات کی گئی کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت اور اس کے یہ اثرات تھے کہ جتنے بھی لوگ ان لوگوں کی صحبت میں رہ چکے ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بکریاں چرانے والا، کوئی ریوڑ لے کر چلنے والا، اس سے بھی جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک بکری ہمیں دے دو، اور جی مالک کو کیا جواب دو؟ آپ کے مالک کو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، جی اللہ تو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کے ساتھ کیا کرے؟ اس لیے دودھ میں پھر پانی نہیں ڈالتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج جو کچھ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہے، یہ اس بات کا استحضار نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج کی آیت مبارکہ میں جن باتوں کا حکم ہے، حضرت لقمان اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں بیٹا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے پر تفصیلی بات گزر گئی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس عمل سے نوازا۔ ہر شریعت کے اندر نماز کا حکم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کی تفصیلات وہ الگ الگ تھیں، لیکن نماز الصلاۃ عماد الدین یا عمود الدین کہا گیا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ ستون ختم ہو تو پورے دین کا جو ڈھانچہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق بس نماز پڑھنا ہی ہے۔ گوئے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کافر کا فعل ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اس درجے سمجھا دی، اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ العبد، کہ بندے کو قیامت کے دن جس چیز کا حساب دینا پڑے گا، حساب کیا جائے الصلاۃ، نماز سے۔ فإن صلحت صلح سائر اعماله، اگر نماز ٹھیک نکلے تو بقیہ اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ فإن فسدت، اگر نماز بیکار نکلے بقیہ سارے اعمال بیکار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے گورنروں کو خط لکھا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سب سے بڑھ کر چیز وہ نماز ہے۔ اور فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو قائم کرے گا وہ بھی دین کے تمام بقیہ امور کو قائم کرے گا۔ ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو دین کے بقیہ امور کو بطریقی اولا ضائع کرنے والا ہوگا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو بندہ نماز کے لیے اچھے طریقے پہ وضو کر لیتا ہے اور نماز کے اوقات کی رعایت کرتا ہے، اس کے رکوع اور سجدے اچھے طریقے سے کرتا ہے، اور یرا حقا للہ، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پر میرے اللہ کا حق ہے، حرم علی النار، یہ بندہ آگ پر حرام کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان فرمائے۔ اس لیے نماز انسانی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے والی چیز، اس کے اثرات انفرادی اجتماعی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہو کبھی نماز نہیں چھوڑنی۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، اور بھلائی کی باتوں کا حکم کر، ونہا عن المنکر، اور برائی کی باتوں سے روکتے رہو۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو چیزیں ہیں۔
معاشرے میں اچھائیوں کو رواج دینا اور برائیوں سے معاشرے کو پاک کر لینا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، میری امت جب یہ کام چھوڑ بیٹھے گی، اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، فرمایا یہ امت وہی کے برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، اور پھر وہی کے برکات سے محروم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے قرآن کے اندر انسانی زندگی کے رہنمائی اور اصول رکھے ہوئے ہیں، تو بندہ پھر اس سے اپنے لیے زندگی کے مسائل کا حل نہیں نکال سکے گا۔ اور جی قرآن تو ساری زندگی کے مسائل کا حل بیان کرتا ہے، لیکن اس سے لینے والے، اب جب بندہ معاشرے کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک جنگل کے اندر بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن بندے کے پاس اس درجے استعداد موجود، اس کو پتہ چلے کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں دوائی ہے، اب اس استعداد کی بنیاد پر وہ ایک درخت اور پودے کا خیال رکھ کے اس کو محفوظ کرے گا، اور عام بندہ اس کو لات مارے گا، ضائع کرے گا، اس کو کہاں سے پتہ چلے؟ اس لیے انسان کے اندر کچھ استعداد ہونی چاہیے، اور استعداد کی بنیاد پر اللہ جل شانہ انسان کو مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ ایک تو ظاہر کے اعتبار سے صحابہ کو جو مسئلہ آیا، قرآن کی آیات میں غور فکر شروع کر دی، کہاں سے یہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا؟ آج ہمارے پاس استعداد نہیں ہے، ہم دنیا والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا والوں کی طرح اپنے لیے مسائل کا حل کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کوئی بندہ ہے وہ چاند دیکھتا ہے پانی کے اندر، اور وہ پھر پانی کے اندر غوطہ لگاتا رہے کہ میں چاند تک پہنچ جاؤں، کبھی نہیں پہنچا، کیونکہ یہ چاند ہے نہیں، یہ تو چاند کا عکس ہے۔ مسائل کا حل تو اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے، اور دنیا کی چیزوں کے اندر ہمیں اگر مسائل کا حل نہ دے، یہ اصل حل یہ نہیں ہے، یہ تو ایک عکس ہے۔ اور دوسرا علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو انسان وحی کے برکات سے محروم ہوتا ہے، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ پاک فقر و فاقے سے بندے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تمام دن کے حاجات پوری فرماتے ہیں، لیکن فرمایا جب یہ امت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی، تو پھر یہ وحی کے برکات سے محروم ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی پر پئیں گے، شفا حاصل نہیں ہوگی۔ آج عام طور پر لوگ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھ، تلاوت کر، زکوٰۃ ادا، اور جی آپ نے اپنے قبر میں جائیں، میں نے اپنے قبر میں جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کرتے رہا کرو، اچھائیوں کی طرف بلاتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، مبادا وہ وقت آئیں کہ تم دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں ہر بندہ پریشانی کا شکار، اور دعائیں کے لیے ہم مانگتے رہتے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ الگ ایک معاملہ ہے کہ دعائیں اللہ کس شکل میں قبول فرماتے ہیں، لیکن ظاہر کے حالات کے اعتبار سے اس نے فرمایا اگر تم نہیں کرو گے یہ کام تو پھر کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ بات سمجھا تھی۔ فرمایا ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں، اور کشتی کے اندر کھانے ہیں، نیچے کا کھانا، اوپر کا کھانا، کچھ لوگ نیچے بیٹھے، کچھ لوگ اوپر بیٹھے۔ اب نیچے کے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے رہتے، کیونکہ نیچے پانی لینے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ نیچے والے اوپر جاتے رہتے ہیں، اوپر سے پانی لیتے رہتے ہیں۔ اب اوپر والوں کو غصہ آتا ہے، بار بار اوپر آتے ہو بھائی، کیا ہمیں تنگ کرتے ہو؟ اب نیچے والے لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، ہم نیچے کشتی کے اندر سوراخ کرتے ہیں اور نیچے سے پانی لیں گے۔ اب فرمائیں اگر یہ سوراخ کرنے والے نہ روکے گئے، ان کو کسی نے نہیں روکا، انجام کیا ہو جائے گا؟ سارے ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ اس سے ہی معاشرے کے اندر گناہ ہوتے جا رہے ہو اور روکنے والا کوئی نہیں ہو، تو پورا معاشرہ وہ تباہ ہو جائے گا، نیک اور بد سارے کے سارے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ لیکن منکر کو روکنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی کا کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ قوت طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور یہ بھی نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا مان لے، اور یہ سب سے ایمان کا کم درجہ ہے۔ اب ہاتھ سے روکنے کا کام یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاشرے کے اندر نماز کا قیام، اس کے لیے مساجد کی آبادی، امام کا انتخاب، اس کے تمام مسائل کا حل کر لینا، لوگوں کو نماز کے لیے ترتیب دینا، یہ سارے وقت کے ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے، بااختیار لوگوں کی ذمہ داری کہ یہ سارے کام کریں۔ پھر لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اس کے لیے حدود ہے، حد سرقہ ہے، چوری کرنے والے پر حد جاری کیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لوگ عبرت لیں گے، نہیں کاٹیں گے، نہیں چوری نہیں کریں گے اللہ کے لیے۔ ناحق قتل کرنے والے ان سے قصاص لیے جائے تو پھر کوئی قتل نہیں کرے گا۔ شریعت نے سزائیں اس لیے مقرر کی ہے، اور یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو اسلامی ریاست ہوتی ہے تو اس کے اندر حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیز کر لیں، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ عوام زیادہ سے زیادہ قاضی کے پاس جا کے، عدالت میں جا کے شکایت کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ آواز لگا سکتا ہے ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف آواز تو اٹھائے، وہ یہ غلط ہو رہا ہے، آج اللہ معاف کر لے۔ اگر برائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، شادی کے موقع پہ یہ گانے باجے اور ناچ اور ڈانس اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بندہ معمولی بات کرنا چاہتا ہے، او جی شیخ بن گیا ہے، او جی مولوی بن گیا ہے، اور چھوڑے جی معاشرے کے اندر لوگ کہاں تک پہنچے کر آپ انہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ الٹا بات کرنے والے کو وہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے، ڈسہارٹ کیا جا رہا ہے، وہ بیچارہ اپنی بات کرنے پر پچھتاتے ہیں، مجھے کس نے کہا یہ بات کرو۔ ان برائی اس درجے عام ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا ہی عیب سمجھتے ہیں لوگ۔ اس لیے اگر کہیں پر بندہ بات بھی نہیں کر سکتا تو وہاں سے گزرتے ہوئے یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ برا ہو رہا ہے، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اچھائیوں کی دعوت دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ پر مسائل اور پریشانی اور حالات آ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اوامر کو دنیا کے اندر قائم کر لینا اور نواہی کو ختم کرتے ہوئے جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ ان حالات پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، عام ایک بندہ معاشرے میں کھڑا ہو جائے اور لوگوں پر جو ہے اسلام کو نافذ کرنے کی آواز لگا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انفرادی محنت عوام کی ذمہ داری ہے، اجتماعی طور پر دنیا کے اندر ایک قانون کو وجود دینا یہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال بندہ جس درجے محنت کرے گا اللہ اس درجے اس کو نوازے گا۔ ہمارا کام یہ، ہماری ذمہ داری ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، فرمایا یہ جو کام ہے نماز پڑھنا، اچھائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ دین کے پختہ کاموں میں سے، یعنی یہ وہ کام ہے جس پر بندہ پختگی کے ساتھ چلے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کی نمازیں پڑھ لی پھر دوسرے دن چھوڑ دی، دو چار نمازیں پڑھ لی بقیہ چھوڑ دی، نہیں، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ مسلسل اس عمل میں لگے رہنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہاں پر تُصَعِّرْ کا لفظ آیا ہے۔ یہ عرب کے اندر ایک بیماری اونٹوں کے اندر پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اونٹ اپنا سر اوپر کی طرف اٹھاتا رہتا تھا۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے سر تکبر کے واسطے اوپر اٹھا کے نہیں چلنا، عاجزی کا مظاہرہ کرنا، اپنے منہ کو پھلا پھلا کے لوگوں کے ساتھ تکبرانہ چال نہیں چلانا، بلکہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ نہ پھیرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر درجے عاجز اور مسکین انسان تھے، مسکنت کو پسند کرتے تھے، چلتے بھی تھے یوں چلتے تھے کہ گویا کہ اوپر ڈھلوان سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور جھک کے چلتے رہتے تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے امیر المؤمنین، آپ تو اس طرح جھک کے چلتے گویا کہ آپ کے اوپر بہت بڑا بول ڈال دیا گیا ہو۔ فرمایا ہاں ہاں، میں کیوں جھک کے نہ چلوں کہ میرے کندھوں پہ وہ بوجھ ڈال دیا گیا جس بوجھ کو اٹھانے سے وہ آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا۔ اور پھر فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے جھک کے چلتا ہوں۔ حضور جھک کے چلتے تھے، سینہ تھام کے اکڑ کے نہیں چلتے تھے، عاجزی کا مظاہرہ کر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تکبر وضعہ اللہ، جو بڑائی کا مظاہرہ کرے گا، بڑا پن اختیار کرے گا، اللہ اس کو گھٹا دیں گے۔ اور فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اسے فرمایا الکبریاء ریائی، کہ تکبر اللہ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے، اور جو مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جو ہے تباہ و برباد کر ڈالوں گا، عذاب میں مبتلا کر ڈالوں گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ، اللہ کے رسول میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں اور بعض اوقات مجھے میرے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ دوسرے بندے نے کہا اللہ کے رسول میں اچھی سواری استعمال کرتا ہوں، مجھے بعض اوقات میری سواری بہت اچھی لگتی ہے، یہ تو تکبر میں نہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری استعمال کرنا یہ تکبر کی علامت نہیں۔ ہاں تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق۔ فرمایا تکبر حق سے انکار کر کے حق کو دھتکارنا ہے، بندہ حق قبول نہ کر لے، یہ ہے تکبر۔ اور فرمایا تکبر انسانوں کو حقیر سمجھنا ہے، انسانوں کی تحقیر کرنا۔ آپ بہت اچھے ہیں لیکن اپنے مال اور اپنی دولت اور اپنی چیزوں کی وجہ سے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اس لیے فرمایا عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہو، ولا تمشی فی الارض مرحا۔ ایک نوجوان چل رہا تھا، اکڑ کے چل رہا تھا، ایک اللہ والے نے اسے کہا او بھائی عاجزی کے ساتھ چل، تو اپنی حقیقت جانتا ہے تو کون ہے؟ ایک گندے قطرے سے پیدا کیے گئے ہوں اور انجام دے رہا یہ ہے، ابتدا تیری ہے اور انتہا یہ ہے کہ تو جب مر جائے گا گل سڑ کے لوگ تجھے اٹھا کے پھینک دیں گے، اور درمیان میں جو وقت ہے وہ 24 گھنٹے تو اپنے پیٹ کے لیے اتنا بڑا گن اٹھا کے پھرتا رہتا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، تیری حقیقت یہ ہے۔ تو جب انسان کی ابتدا یہ، انتہا یہ اور درمیان کا حال یہ ہے، انسان کو کیا اکڑ کے چلنا چاہیے؟ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، لیکن اللہ جل شانہ پسند نہیں فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، آپ جب چلیں تو چلتے ہوئے میانہ روی کے ساتھ چلنا، بہت زیادہ ناز و نخروں کے ساتھ بندہ آرام آرام سے ایک ایک قدم اٹھا کے چلے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور کوئی بندہ بہت تیز کے چلے، یہ بھی مناسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان چلتے رہتے تھے۔ اس لیے شریعت نے انسان کو ظاہر کے اعتبار سے بھی تعلیمات دی ہوئی ہے، انسان کا ڈھال چھال کس طرح چاہیے، کردار گفتار کس طرح چاہیے۔ ان واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، اونچی آواز سے تکبرانہ لہجے میں باتیں کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ آپس میں کچھ بات چیت شروع کرتے، اور بات کیا تھی، مشورہ ہو رہا تھا کہ ایک قبیلہ والے اس کے لیے ایک امیر مقرر کرنا ہے۔ ابھی حضور بیٹھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع نہیں کر چکے، لیکن
جس طرح ہوتے ہیں عام مجلس کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بات نکلی، اس سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں بندے کو ان کا سربراہ مقرر کیا جائے اچھا ہوگا۔ اور عمر نے فرمانے لگے میرے ذہن میں تو فلاں بندے کے بارے میں آتا ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں بات کی کہ حضور آرام سے ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آپس میں تھوڑی سی بات اونچی ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی، اور اللہ جل جلالہ خیر دے کہ ان کی برکت سے پوری امت کو تعلیمات مل گئی کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اس کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا۔ فرماتے ان آیتوں کا نزول تھا اور حضرات صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دھیمی آواز سے، پست آواز سے بات کرنے لگے کہ بعض اوقات کہا جاتا آپ یہ بات دوبارہ کیجئے، مجھے سمجھ میں نہیں، میں سننے کی کیا ہے۔ اتنے باادب لوگ تھے، عزت کرنے والے، احترام کرنے والے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی پست آواز سے بات کرتے رہتے تھے، اس کے بعد اوقات مجلس میں بندہ بیٹھا رہتے اور اپنی آواز اونچی رکھتے ہیں، نہیں، والدین کے سامنے پست آواز سے بات کریں، ایسے ہی اپنے استاد کے سامنے پست آواز سے بات۔ عام معاشرے کے اندر بندہ اس سے اچھا لگتا ہے، اور اللہ نے تشبیہ دی جو اکڑ کے اور تکبرانہ لہجے میں اور اونچی آواز سے بات کرتا ہے، جو اپنے کو سب کچھ سمجھتے دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھنا، فرمایا یہ اونچی آواز سے بات کرنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ تو گدھے کی آواز ہے، سب سے بری آواز یہ گدھے کی آواز ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھ لی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست آواز سے بات کرنے کا حکم نازل ہو گیا، ایک صحابی رسول کئی دن حضور کی صحبت میں حاضری نہ دے سکے۔ حضور نے پوچھا بھائی فلاں بندہ نظر نہیں ہے، خیریت تو ہے، معلوم کر لو۔ بندے چلے گئے، اس کے گھر پہ پتہ چلا کہ اس نے یہ فرمایا کہ میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، میں عام بات بھی کروں تو میری آواز اونچی نہیں ہو رہی باتوں کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کر، ورنہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو میں اس ڈر کی وجہ سے حضور کی صحبت میں حاضر نہیں دے رہا ہوں کہ کہیں میرے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا، اس کو خوشخبریاں سنائی۔ اس لیے مجالس کے اندر بات کرنے کے آداب، آج کل اللہ معاف کرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے بڑوں کے سامنے پک کے بولتے ہوں گے، اور سب سے بڑی وجہ کیا کہ ہم نے ان کو خود یہ تعلیمات نہیں دی۔ اب یہ پیاری تعلیمات اپنی اولاد کو اپنے گھر کے اندر سنانا سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کی باتوں کا حکم کیا کر، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی کی باتوں سے روکتے رہا کرو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور جو حالات پیش آ جائے اس پر صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً یہ پختہ کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور اپنا چہرہ نہ پھیر لوگوں سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور اکڑ کے نہ چل زمین میں، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ لیکن اللہ جل شانہ پسند نہیں فرماتے ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ اور میان روی اختیار کر چلنے میں، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ اور پست رکھ اپنی آواز کو، إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔